اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہو رہی تھی پیارے کریم آقا کہ ہم سب کے اوپر قرض کیا ہے۔ پہلے قرض ہم نے ادا کرنا ہے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جب یہ قرض ادا ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس پاک ہستی کا اجازت نامہ موجود ہوگا اور ہمارے پاس اس چیز کی سند ہوگی کہ ہم حضور کے سچے اور پکے حقدار اور امتی ہیں، تو پھر ہمارے پیارے کریم آقا ہمیں خود لے کے جائیں گے رب کے پاس، اور وہ ہمارے ساتھ چلیں گے کہ ہم اپنے رب کے تمام قرض کی ادائیگی کر سکیں گے۔ پہلی چیز ہمیں جاننی ہے کہ ہمارے محبوب کے، ہمارے محسن کے، جس نے ہم پر احسان فرمایا، جس نے ہمارے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی، تو ہم نے پہلے اس کے قرض کی بات کرنی ہے کہ اس کے ہم کے اوپر کیا قرض ہے۔ پہلا قرض، جب مرنے لگو تو مرنے سے پہلے اس محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار لازمی نصیب ہو آپ کو، یہ آپ کے مومن ہو کر مرنے کی علامت ہوگی۔ اب میں بات کو تھوڑا گہرائی میں نہیں لے کے جاؤں گا، تھوڑا سا بات کو آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے۔ اس لفظ کو میں نے بول دیا، آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے اس کے لیے کون سی ریکمنڈیشن ہوں گی۔ اب اگلی چیز، دوسرا قرض، جب کوئی معصوم آپ کے در پر آ جائے تو وہاں پر اپنی انا ختم کر دو۔ تیسرا قرض، جب زمین کے اوپر شور و غل پھیل جائے تو اللہ سے توبہ کرنا شروع کر دو۔ چوتھا قرض، جب ایمان کی معاملات کا، جب ایمان کی بات چل پڑے تو وہاں پر جہاد شروع کر دو۔ جب حق اور جھوٹ کے درمیان فرق کی بات آ جائے تو حق اور جھوٹ کا موازنہ کروانے کے لیے جہاد شروع کر دو۔ اگلا قرض، جب خود رونا شروع کرو تو دوسروں کو ہنسانے کی کوشش کرو۔ اگلا قرض، جب ہنس پڑو تو پھر رحمان کی رحمت کو یاد کرو۔ اگلا قرض، جب اپنے آپ کو پا لو تو اپنے آپ کو ویران کرنے کی کوشش کرو۔ اگلا قرض، جب سوچنے کی طرف جاؤ تو اپنے آپ کو مردہ سمجھو۔ اگلا قرض، جب میدان محبت پہ جاؤ، جب میدان عشق میں جاؤ تو وہاں پر سر دھڑ کی بازی لگاؤ۔ اگلا قرض، جب قرآن پاک کی تلاوت کرو تو اپنی زبان کو پاک کرو۔ اگلا سوال، جب سنو تو پھر سن کر سناؤ بھی صحیح۔ اگلا قرض، سوچ سوچ کر اپنے آپ کو پاگل نہ کرو اور ہمیشہ اللہ کا فضل مانگو۔ اگلا قرض، جب اس کی مخلوق کو تکلیف میں دیکھو تو اپنا سب کچھ بھول جاؤ۔ اگلا قرض، جب آپ کے محبوب کا نام زبان پر جاری ہو تو ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع کرو۔ اور آخری قرض، جب تڑپ جاؤ تو پھر شکر گزاری کرنا سیکھو۔ یہ ہیں وہ قرض جو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اب تمام لوگوں نے اب ہر ایک جو میں نے قرضہ بتایا ہے، اس قرضے کے اندر حقیقت آپ نے تلاش کرنی ہے۔ اس ایک سطر کو آپ لوگوں نے 3-4 مقاصد کے اصول کی بات کرنی ہے کہ یہ 4 چیزیں ایک سطر کے اندر آئیں گی، جو کہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے قرض پیش کیے۔ صرف
ابھی پیارے کریم آقا کی سچی اور پکی لگن رکھنے والے کے لیے قرض پیش کیا کہ یہ ہمارے محبوب کا ہمارے اوپر یہ قرضہ ہے جو کہ ہم نے ادا کرنا ہے. اگر ہم نے یہ قرضہ ادا نہ کیا تو ہم لوگ اپنے محبوب کو خوش نہیں رکھ پائیں گے. اب جب ہم ان باتوں کو سمجھ لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں رہ گئے. ہم نے اپنی اتنی زندگی گزار دی، ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی کہ ہمارا کام کیا تھا، ہم نے دینا کیا تھا، ہم نے لینا کیا تھا. ہم تو ساری زندگی مانگنے میں چلے آئے. ہم نے کبھی دینے کی تو بات کی نہیں، دینے کی بات تو ہمارے ذہن میں آئی نہیں تھی. تو اس سے ثابت ہوگا کہ ہم کتنے محبوب کے حقدار ہیں، کتنے حضور کے ساتھ ہمارا پیار ہے، کتنی ہماری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں اور کتنا ہمیں جواب ملتا ہے. جب ہم لوگ سمجھیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں راستوں کا تعین ہو جائے گا. اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم دن رات روئیں گے، چلائیں گے، درد اٹھائیں گے، تکلیفیں اٹھائیں گے. ہم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم دعا مانگیں گے یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. اگر محبوب کا قرضہ ادا نہیں ہوا تو بات بہت دور رہ گئی ہے کہ آپ لوگ فتح پائیں گے. تو یہ باتیں اس لیے آپ لوگوں کو آج بتائی ہیں کہ تمام لوگ ان باتوں کو سمجھیں کہ ہم لوگ کہاں رہ چکے ہیں. ہم نے اپنی زندگی گزار دی، ہم بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے اور ہمیں آج تک اتنا بلیو نہیں ہوا کہ ہم سچے مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں. اتنا بلیو نہیں ہوا کہ ہماری دعا رب سنتا بھی ہے یا نہیں سنتا. ہمیں اتنا بلیو نہیں ہوا کہ ہمیں ایمان کے اندر کی موت آئے گی یا ایمان سے باہر کی موت آئے گی. تو یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں اب اصلی انسانیت، اصلی مسلمانیت اور اصلی ایمان کی طرف راغب کرے گی. جب ہم لوگ ان ساری باتوں کو سمجھ لیں گے تو ہم سب لوگوں کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہو جائے گی کہ ہم لوگ سمجھ لیں گے، جان جائیں گے کہ واقعی پیارے کریم آقا کی شان اور ان کا مقام اور ان کی مہربانی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے. ہماری محنت، ہماری ہمت، ہماری شہرت، ہمارا سب کچھ بیکار ہے. اگر وہ نہیں خوش تو ہمارے لیے کسی چیز کا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. جو ایمان والا ہوگا اس کو چیزیں سکون نہیں دلا سکتی. اس کو سکون دلائے گی تو ایمان والے کی آواز، ایمان والے کی نگاہ، ایمان والے کی شفقت، ایمان والے کا احترام، ایمان والے کی چاہت. اگر ایک گناہ گار ہوگا، دنیا دار ہوگا تو اس کو ہمیشہ مفاد پرست لوگوں کی آواز ہی اچھی لگے گی، انہی کے ساتھ کلام کرنا اچھا لگے گا، انہی کا فائدہ سوچنا اچھا لگے گا، انہی کے لیے مر مٹنا اچھا لگے گا، انہی کے اوپر سب کچھ دے دینا اچھا لگے گا. لیکن اس انسان کے اندر ایک ایمان والے کی پہچان نہیں ہوگی. اس کی وجہ کہ وہ خود گناہ گار ہے. جب ہم لوگ پہچانیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کہاں پہ ہیں، کون سے سٹیج پر ہم موجود ہیں، کہاں سے ہم کدھر جا رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اللہ کریم نے اتنی رحمتیں عطا کی ہیں، پھر بھی اللہ نے احسان کیے. ایک سال کے اندر کئی راتیں اس نے بنا دیں کہ ہم لوگ اپنے رب سے مغفرت مانگیں، بار بار مغفرت مانگیں. اور اس مغفرت مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مانگیں گے وہ مل جائے گی، بلکہ اس کے اندر اقرار کریں کہ ہم اپنے محبوب کے ساتھ وفا کریں گے. اگر ہم وفا نہیں کرتے تو یہ مغفرت بے معنی ہے. کیونکہ اللہ سب سے بڑا قادر ہے اور ہر چیز کو اچھے طریقے سے دیکھتا ہے، جانتا ہے، پہچانتا ہے اور اس کے متعلق علم رکھتا ہے. تو ہم لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ اللہ کو کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی، کسی چیز کا علم نہیں ہوتا. ہم لوگ دل میں کچھ رکھتے ہیں، زبان پر کچھ رکھتے ہیں، آنکھ میں کچھ رکھتے ہیں، خیال میں کچھ رکھتے ہیں، تو اللہ کو اس چیز کی خبر نہیں ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ آپ کے تمام قوتوں سے واقف ہے. جو کچھ آپ دن میں کر رہے ہو، جو کچھ رات میں کر رہے ہو، اللہ ہر چیز سے واقف ہے. اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور ہر گناہ معاف ہو جائے گا، ہر خطا معاف ہو جائے گی. لیکن حضور کا احترام نہ کرنے والے کو معافی کبھی نہیں ملے گی.
حضور کی چاہت نہ رکھنے والے کو معافی نہیں ملے گی، حضور کے ساتھ بغاوت کرنے والے کو معافی نہیں ملے گی، حضور کا نام کو نیچے لانے والے کو معافی نہیں ملے گی۔ ہر چیز کی گناہ کی معافی ہو جائے گی، لیکن اس گناہ کی معافی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، اس پیغام سے آپ لوگ ایک چیز سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم جتنا سمجھ لیں کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے اور ہم اس کے مالک ہیں، تو یہ بیکار بات ہے۔ مالک وہی ہیں اور وہی رہیں گے، اور انہی کا ہی سب کچھ ہے، اور وہ ہمارے سے وقت کے بعد لے لیں گے، کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں گے، پھر اس سے لیں گے، کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے ہمارے ہاتھ نہیں دے گی۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ برتنے کا لمحہ ہے، یہ کھیلنے کودنے کا لمحہ نہیں ہے۔ اس برتنے کو ایسا بنایا جائے کہ کبھی بھی کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ اس بندے نے ہمیں برتنے میں تکلیف دی تھی، دکھ دیا تھا، کیونکہ چیز تو آپ سے واپس ہو جانی ہے۔ جو آپ کو آج ملی ہے وہ کل آپ سے لے لی جائے گی، وہ آپ کی چیز کسی اور کو دے دی جائے گی۔ مگر اس لمحے کے اندر جو جتنا عرصہ آپ اس چیز کو اپنے پاس رکھیں گے، جو کچھ اس کے ساتھ کریں گے، تو وہ ساری چیزوں کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ تو مسلمانوں، یاد رکھیے، زندگی انسان کی زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، مگر محبت میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ چاہے لمحہ زیادہ ہے، چاہے لمحہ تھوڑا ہے، عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس عشق کو نرالا ہونا چاہیے، عالیشان ہونا چاہیے، مرتبے کے ساتھ ہونا چاہیے، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بھوکے مرو، پیاسے مرو، کسی قسم کے مرض، کسی قسم کی تکلیف میں مرو، مگر محبوب کی محبت کبھی نہ چھوڑو، محبوب کا پیار کبھی نہ چھوڑو۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری مشکل نہیں ٹلی، ہم نے چھوڑ دی۔ کیا کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ جب ہمارے پیارے کریم آقا اس جہان فانی سے کوچ کر چکے تھے ظاہری طور پر، تو پیارے کریم آقا کی زبان پر آخری لفظ یہی تھے کہ اللہ میری امت کو معاف فرما۔ کیا کبھی سوچا کہ وہ ایسا کیوں کہہ گئے، ایسا کیوں بولتے تھے؟ کیا ان کی باتیں کم تھیں؟ کیا ان کا معیار کم تھا؟ کیا ان کو کس چیز کا خوف تھا؟ کیا تھا؟ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ وہ دو جہانوں کے سردار بنا کر بھیجے گئے، اور اللہ نے عالم کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ان کا تصور قائم کر دیا تھا، اور ان کی آمد سب سے آخر میں ہوئی، مگر آخر سے اول بن گئے۔ روحانی میدان کے اندر بھی سب سے آگے، دنیاوی میدان کے اندر بھی سب سے آگے، تو اس چیز کا نام ہے خدا کی عطا اور خدا کا احسان۔ جب اللہ دیتا ہے تو اپنی مرضی سے دیتا ہے، تو پھر ایسے دیتا ہے۔ جب ہم لیتے ہیں اور اپنی مرضی سے لیتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے، ہمیں بھی ایسا ماڈل رول ادا کرنا پڑے گا جو اللہ چاہتا ہے۔ پھر یہاں پر اپنی ہماری کوئی بھی کسی قسم کی من مرضی، من گھڑت کی سوچ، من گھڑت کے ارادے، من گھڑت دوست سنگتیں کام نہیں آئے گی۔ سچا عشق کرنے والا ہی سچا عاشق بنا سکتا ہے، اور سچی چاہت رکھنے والا ہی سچا پیار بنا سکتا ہے۔ یہ کھیل تماشا شغل میلے کی بات نہیں ہے، یہ عشق محمد کی بات ہے۔ اور عشق محمد جس روح میں سما جائے، پتہ نہیں کتنے رنگ لگ جاتے ہیں، ان گھروں پر کتنے رنگ لگ جاتے ہیں جن میں اس محبوب کی آمد کے چرچے ہوتے ہیں، اس محبوب کا دن رات چرچا ہوتا ہے، محبوب کی ثنا خوانی ہوتی ہے۔
محبوب کی محبت کو ہر جگہ تقسیم کیا جاتا ہے، محبوب کی شانوں کو اونچا کیا جاتا ہے، محبوب کے مرتبے کو اعلیٰ کیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ محبت ہے کہ یہ واقعی مسلمان اپنے محبوب کے وفادار ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ اس ایمان کے ساتھ موجود ہیں، اس چاہت کے ساتھ موجود ہیں کہ دین حق کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ بہت مشکل سے یہ دین ملا ہے، اتنا آسان دین ملا ہے، اتنا پرسکون دین ملا ہے، اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، اس کو کبھی نہیں گنوائیں گے، اور اس عشق میں اتنے چھا جائیں گے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے جسم کا ایک ایک بال بھی بولے گا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، آپ کی آمد پر لاکھوں سلام، آپ کی شان پر لاکھوں سلام، آپ کے احسانوں پر لاکھوں سلام، آپ کی مہربانیوں پر لاکھوں سلام، آپ کی شفقت پر لاکھوں سلام، آپ کی مہربانی پر لاکھوں سلام۔ جب یہ ساری آوازیں تب سنائی دیں گی جب ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ کامل ایمان بنانے کے لیے 4 چیزیں اپنے اندر لے کر آئیں۔ پہلی چیز سچا عشق، دوسری چیز قریبوں کے لیے سکون کے راستے قائم کرنا، تیسری چیز انصاف کا ترازو قائم کرنا، چوتھی چیز عاجز لوگوں کے سامنے قدر کے نقطۂ نظر سے بیٹھنا اور ہمیشہ ان کے سامنے ایسے بیٹھنا جیسے آپ کچھ بھی نہیں ہیں، چاہے آپ جتنی قوت کے مالک ہیں، آپ کے پاس کوئی چیز ہے، کسی بھی چیز کا مالک ہیں، سب کچھ اپنی جگہ بجا ہے، مگر عشق کا مقابلہ آپ کی کوئی بھی چیز دنیا کی نہیں مقابلہ کر سکتی۔ آپ یہ نہ سمجھیں آپ آفیسر ہیں، آپ اس چیز کے اوپر ہیں، آپ اس چیز کے اوپر ہیں، بظاہر آپ طاقت والے ہیں، ہر کس نے جب اللہ والوں کی محفل میں جائیں تو اپنے آپ کو ایسے بٹھائیں جیسے آپ عام سے لوگ ہیں اور آپ کا کوئی مرتبہ کوئی ویلیو نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ والوں کی خدمت کی طرف جائیں، اللہ والوں کی محبت کی طرف جائیں، اللہ والوں سے ہمیشہ ایک ہی التجا کیا کریں کہ اے اللہ کے برگزیدہ بندے، ہمارے لیے اپنے رب سے التجا فرما دیں کہ اللہ کریم ہم سب کو بھی معاف فرما دیں۔ کبھی بھی اللہ والے کے در پر جا کر یہ نہ کہا کریں کہ یہ کروا دے، یہ کروا دے، یہ کروا دے۔ یہ سٹیج آپ کی لائف میں تب آئے گی جب آپ کا عشق اتنا عالیشان ہو جائے گا کہ اللہ والے کے دل میں بھی ایک چیز محسوس ہوتی ہوگی کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے اور میرے دل کو اچھا لگتا ہے اور مجھے اس کی بات سننا اچھا لگتا ہے، جواب دینا اچھا لگتا ہے، تو آپ سمجھ جائیے گا آج آپ کا موقع ہے کہ آج آپ اس سے اپنی من مرضی کی بات کہیں۔ لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ ابھی اننون ہیں، آپ بہت بڑی خطاؤں کو کر کے یہاں پر پہنچے ہیں، تو پھر یہاں پر یہ نہ کہیں کہ یہ نکل جائے، یہ مسئلہ نکل جائے، یہ مسئلہ نکل جائے۔ اللہ والے کی پہچان کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو پہنچایا ہے، اگر اس نے آپ کو اللہ کا پیغام سنایا ہے، تو سمجھ لیں کہ یہاں پر بات ایسے نہیں چلنی جیسے میں نے چلانی ہے، یہاں پر بات چلے گی بھی ان کی مرضی سے اور پوری بھی ان کی مرضی سے ہوگی۔ ہمارا کوئی بھی دعو یہاں پر کامیاب نہیں ہوگا، ہمیں بس انتظار ہی کرنا ہوگا، ہمیں بس ان کی شفقت کا انتظار ہی کرنا ہوگا، ہمیں بس یہی کرنا ہوگا کہ جو انہوں نے حکم عنایت فرمایا ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ وہ رب والے ہیں، ہم رب سے بہت زیادہ دور ہیں۔ جب تک ہم اپنے رب کے قریب نہیں ہو سکتے تب تک ہمارے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم ان کو کسی قسم کا لفظ بولیں کہ وہ ہماری بات کو سنیں یا جواب دیں، بلکہ وہ کوئی عام سے لوگ نہیں ہیں، ان لوگوں کی آنکھ کے اندر ہماری حقیقت موجود ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں ان کے در پر پہنچایا ہے تو ان کو اس بات کی پہلے خبر ہو چکی ہوگی کہ ہمارے در پر کوئی سوالی آنے والا ہے، اور وہ ہمارے چہرے کو دیکھنے سے پہلے ہماری آنکھوں کو پڑھ کر بھی بول دیتے ہیں کہ تیرے اندر یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے،
اور ہمیں کبھی نہ امید یا بے بس نہیں سمجھتے، بیکار نہیں سمجھتے، بلکہ ہمارے اوپر اپنی مہربانی کو ضرور قائم کرتے ہیں، اور اللہ سے ہمارے لیے وسیلہ کاری کی التجا ضرور کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے، ہماری تمام کوتاہیاں معاف کر دے، ہمارے راستے کھول دے، ہماری زندگی کو آسان فرما دے، اور ساری چیزوں کی بیس عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب ہمارے دل میں عشق ہوگا تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ اللہ والا ہے اور یہ اللہ والا نہیں ہے۔ جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ والا ہے تو پھر ہماری نظر خود بخود جھک جائے گی، خود بخود احترام کی نظر میں آ جائے گی، اتنا احترام میں چلی جائے گی کہ ہمیں لگے گا کہ یہ بہت اونچے لوگ ہیں اور ہم دنیا داری کے اونچے ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہے، ہمارے پاس دنیا داری کا سب کچھ ہے لیکن محض وہ کچھ نہیں ہے، اور جو ان کے پاس ہے سب کچھ تو یہی ہے، کیونکہ یہی چیز تو اللہ نے ہمیں دینے کے لیے یا ہم سے دینے کے لیے ہمیں بھیجا تھا۔ ہم تو کسی اور راستے پر ڈول گئے اور آج ہم ان کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں، آج ان کے سامنے التجا کر رہے ہیں، تو اللہ کریم اس انسان کو اس کا مقام بتاتا ہے کہ تیرے پاس سب کچھ موجود ہے، تو ساری قوت کا مالک ہے، لیکن یہاں پر تیری نہیں چل سکتی، تو سمجھ جا کہ رب والوں کا رب ہے، ہر ایک کا رب نہیں بنتا۔ رب کو بنائیں گے تو آپ کا بنے گا، رب کی طرف آئیں گے تو رب آپ کا بنے گا، رب کو ٹائم دیں گے تو آپ کا بنے گا، ورنہ رب آسانی سے آپ کا نہیں بن سکتا۔ جب اس عشق کے اندر آپ بھر جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ زمین پر کیا ہیں، اور اب اس سے لمحے بعد آپ کا زمین کے اوپر کون سا رخ موجود ہے۔ یہ ہے وہ محبت، یہ ہے وہ عقیدت، یہ ہے وہ مہربانی جو پیارے کریم آقا نے اپنے غلاموں کو عطا فرمائی، اور اس محبت اور اس عاجزی کے عوض اس غلام کی زبان میں اتنی لذت پیدا ہوئی، اتنا سرور پیدا ہوا، اتنا اعلیٰ خلق پیدا ہوا کہ آپ کے ساتھ وہ کلام کرتا ہے، آپ لوگ کھو جاتے ہیں، آپ لوگ نیند میں چلے جاتے ہیں، آپ لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں، آپ لوگ اپنی سوچیں بدل لیتے ہیں۔ تو یہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے تو اس مہربان کا کمال ہے جس نے اس کو یہ کمال عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ کہ اس نے اس کو پسند فرمایا ہے، اور اس پسند ہونے کے عوض اللہ کریم نے اس کو ایسا بنا دیا ہے کہ آپ لوگ اس کو سنیں گے تو آپ لوگ کھو جائیں گے، آپ لوگ اس کو دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، آپ اس کے ساتھ بات کریں گے تو آپ کچھ اور سوچیں گے، آپ اس کی آواز سنیں گے کچھ اور سوچیں گے، آپ اس کے ارادے کو دیکھیں گے کچھ اور سمجھیں گے، لیکن کبھی اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکیں گے، کہ آپ اور اس میں بہت فرق ہے۔ آپ دنیا میں کھڑے ہیں، وہ اس دنیا میں ہی آسمانوں کی سیر و تفریح تک موجود ہے، اور اس عشق کا رنگ اپنا ہے، اس عشق کا رنگ اپنا ہے، اس شان کا رنگ اپنا ہے، اس مقام کا رنگ اپنا ہے، اور ہمیشہ دین اسلام کی محبت اور لگن میں رہنے والے لوگوں کو ہی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور ہمیشہ میری دعا ہے، میری التجا ہے کہ سب لوگ سب کچھ بھول کر پہلے اپنے محبوب کو راضی کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اصل انسان کیا ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چلے کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، آپ کو پتہ چلے کہ کیسے التجائیں مانی جاتی ہیں، اور ہمیشہ جب حضور کی محبت ہمارے دلوں پر راج کرے گی، حضور کا چرچہ ہمارے دل پر راج کرے گا، حضور کا عشق ہمارے اوپر راج کرے گا، تو ہم واضح ہو جائیں گے کہ ہم حضور کے غلاموں میں شمار ہیں، اور جب حضور کے غلاموں میں شمار ہو جائیں گے تو ہر منزل سوچنے سے پہلے اللہ کریم عطا فرمائے گا، اور اسی چیز کا جواب اس نے دیا کہ جو مجھے دوست رکھتے ہیں میں ان کا دوست ہوں، اور اللہ والا ہمیشہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو اپنا دوست رکھتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ کریم کسی کا مان نہیں توڑتا۔ تو اللہ کریم سے التجا ہے جو کلمات ہم نے بیان کیے
سب سے پہلے ہم نے اپنے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو بیان کیا۔ ان ساری چیزوں کو اللہ کریم اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے تمام راستے آسان فرمائے، ہم سب کو بہت ساری فلاح و کامیابی عطا فرمائے، ہم سب کی زندگی کے مقاصد آسان فرمائے، ہم سب کے مرتبے بلند فرمائے، ہم سب کی جو تمنا ہے مالک کریم اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ پوری فرمائے، ہم سب لوگوں کی زندگیوں کو آسان فرمائے، ہر دکھ درد دور فرمائے، آمین ثم آمین، یا رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔